دستورنا القرآن وديننا الإسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈائس پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران جماعت اور آج کے اس اجتماع میں آئی ہوئی معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، آپ دیکھیے آج جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. معلومات کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہو چکا ہے، اور آج جتنی ترقی، جتنے ایجادات، جتنا ریسرچ ہوا ہے، آج سے پہلے دنیا میں کبھی بھی اتنے زیادہ ایجادات، ریسرچ اور ترقی نہیں ہوئی ہے. ایک سروے ہے کہ اس دنیا میں 1980 تک انسان نے جو کچھ بھی ایجاد کیا وہ برابر ہے صرف بعد کے ہونے والے 20 اور 25 سال کی ترقی کے. ایک دوسرا ابھی حال میں سروے کیا گیا تھا، اس کے مطابق پوری دنیا کا جو ٹوٹل نالج یا علم ہے وہ صرف 14 مہینوں کے اندر ڈبل ہو جاتا ہے. اور معزز خواتین، آپ دیکھیے اسلام میں بھی ہم جانتے ہیں کہ علم کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال بعد جب اپنے کلام کا وحی کے سلسلے کا آغاز کیا، اس کی افتتاح ہوئی، تو اس کی شروعات اس بات سے نہیں ہوئی کہ نماز پڑھو، اس بات سے بھی نہیں ہوئی کہ روزہ رکھو، اس بات سے بھی نہیں ہوئی کہ میری توحید کو پہچانو، بلکہ سب سے پہلا حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حوالے سے تمام امتی اور تمام انسانوں کو تا قیامت تک دیا گیا، وہ اقرا کا حکم تھا کہ پڑھو، علم حاصل کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی بے شمار اور قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ جس کے اندر علم کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کیا گیا. پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث ہیں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن، مرد اور عورت، اس کے اوپر فرض ہے. یعنی اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داریوں میں سے، ہمارے فرائض میں سے، دیکھیں عام طور پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. فرائض اگر کسی کو پوچھا گیا تو وہ بولتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بنیادی ارکان ہے. لیکن فرائض تو بہت زیادہ ہیں، اور ان فرائض کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے علم کا حاصل کرنا بھی جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے اس حدیث کی روشنی میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں کی علم کی فضیلت اور اس کی عظمت بتائی گئی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی زبردست بات یہ کہی گئی کہ اگر کوئی انسان علم کو حاصل کرنے کی کوشش، جستجو کرتا ہے، اس میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. پھر ایک دوسری بڑی زبردست حدیث ہے، بخاری کے اندر ایک بہت بڑی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انبیاء اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، روپیے پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی علم حاصل کرے گا تو وہ میرے وارثین میں سے ہوگا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم علم کی جستجو میں ہوں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین میں سے ہوں گے. اور آپ دیکھیے اسی لیے اسلام کے اندر
ایک عالم کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ اور سٹیٹس ہے، وہ ایک عابد سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ جنت کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے کہ جب آدم کی تخلیق کی گئی تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی تھے، اور کیسے کافی تھے؟ کئی ہزار سالوں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، اور نہ صرف تخلیق کی بلکہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تعظیماً۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ جو بتائی قرآن نے وہ یہ کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے علم رکھنے والے شخص کا۔ آپ دیکھیے ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی جو کہ ایک بہت بڑے محدث رہے ہیں، اور ان کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ آج ہمارے پاس کتابوں کی اور یوٹیوب کی شکل میں بھی 10 لاکھ حدیثیں موجود نہیں ہوتی، ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امام شافعی کی عمر کو دراز کر۔ اور امام احمد بن حنبل کی لڑکی کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ میرے والد جو خود اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے عابد متقی پرہیزگار انسان ہیں، وہ امام شافعی کو کیوں کر اتنا بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی کا ایک خط امام احمد بن حنبل کے پاس آتا ہے کہ میں کچھ روز آپ کے یہاں بحیثیت مہمان آنے والا ہوں۔ امام شافعی اصل میں امام احمد بن حنبل کے مقام پر ان کو ایک حدیث ایک صاحب سے ملنے والی تھی، تو امام شافعی جو ہے وہ سفر کر کے تقریباً 3 مہینے کا سفر کر کے امام احمد بن حنبل کے گھر پہنچتے ہیں۔ ان کی لڑکی کو بڑا تجسس، بڑی کیوریوسٹی تھی کہ چلو آج موقع ملا یہ معلوم کرنے کا کہ امام شافعی میں ایسی کیا کوالٹیز ہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے رات کا وقت جب وہ پہنچے امام شافعی تو کھانے کے وقت دیکھا کہ دونوں بزرگ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے والد جو بڑے متقی انسان تھے انہوں نے بہت مختصر کھانا کھایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کچھ پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد رات میں جب دونوں صاحبان سونے کے لیے گئے تو وہ کہتی ہے کہ اس نے کچھ رات اٹھ کر دیکھا تو اس کے والد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور امام شافعی جو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے بزرگ دین ہے کہ جو رات میں آرام کر رہے ہیں، میرے والد تو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اور جب فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل کی آواز دینے پر امام شافعی اٹھے اور ویسے ہی بغیر وضو کر کے ان کے ساتھ چلے گئے۔ فجر کے بعد جب ناشتے کے وقت امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا، امام شافعی سے دریافت کیا کہ امام صاحب بتائیے آپ کے کیا حال ہے، آپ کا سفر کیسا رہا؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میرا سفر تو اچھا تھا، لیکن ہوا یہ کہ دوران سفر میرا سامان چوری ہو گیا، اور جس شخص سے مجھے حدیث لینی تھی آپ کے مقام پر اس کے بارے میں مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ دن زندہ رہے گا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ واپس نہیں جاتے ہوئے ایسے ہی بغیر سامان سفر کے جو ہے آگے سفر طے کیا جائے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا ان کے مال کے اوپر مجھے یہ اطمینان نہیں تھا کہ وہ حرام ہے یا حلال، لہٰذا میں کئی کئی دن بھوکا اور فاقے پہ رہتا، بس زندہ رہنے کی حد تک جو ہے میں نے کھانا کھایا، اور کئی مہینوں کے بعد آپ کے گھر جب پہنچا تو آپ کا جو حلال رزق تھا اس سے مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میں نے کچھ پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر پوچھا امام صاحب آپ کی رات کیسے گزری؟ کہا رات تو اچھی گزری، لیکن ہوا یہ کہ جب عشاء کی نماز امام احمد بن حنبل نے پڑھائے تھے تو آپ نے قرآن کی فلاں آیت پڑھی تھی، اور اس آیت پر میں آنے کے بعد میں غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس سے تو مفلسی کا ایک بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے۔ پھر اسی طرح میں غور و فکر کرتا رہا، اور پوری رات بھر غور و فکر کر کے تقریباً میں نے 108 مسائل کو اخذ کیا تھا کہ فجر کا وقت ہوا، چونکہ آپ نے
آواز دی، میں وضو سے تھا تو اسی لیے آپ کے ساتھ ویسے ہی چل دیا۔ امام احمد بن حنبل کی لڑکی کہتی ہے کہ میرے والد کے ہزاروں راتوں پر امام شافعی کی ایک رات قربان، کیونکہ امام شافعی کی جو عبادت ہے علم کے واسطے سے، علم کے حوالے سے، غور و فکر کے حوالے سے، اس سے پوری امت کو جو ہے فائدہ ہو رہا ہے، فیضیاب ہو رہی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی جو عبادت ہے وہ ان کی ذات تک محدود تھی۔ پھر معزز خواتین، یہ ایک عالم علم رکھنے والے شخص کی فضیلت ہے عابد کے مقابلے میں۔ اور ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام میں علم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عام طور پہ جب علم کی بات آتی ہے، نالج کی بات آتی ہے، تو ہم بڑے سیمت دائرے میں، بڑے محدود دائرے میں، بہت کنسٹرینڈ انداز میں جو ہے علم کو سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف دینی علم ہی علم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جنگ بدر کا، کہ جنگ بدر کے اندر ہوا یہ کہ کئی کفار جو ہے وہ پکڑے گئے، قیدی بنا کر ان کو لایا گیا اور پیش کیا گیا۔ تو صحابہ میں اس بات پر مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ان کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے جاہلوں کو، 10 جاہلوں کو ان کا ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ علم سکھائے۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کافروں میں سے جنگ کے جو قیدی ہیں ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ہمارے جاہلوں کو علم سکھائیں گے، ایک ایک 10 کو علم سکھائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ان کفاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کون سا علم دیا ہوگا؟ کیا قرآن کی تعلیم دی ہوگی؟ کیا حدیث کی تعلیم دی ہوگی؟ اس وقت کا جو جدید لیٹسٹ علم ہوگا، اس وقت کی جو سائنس، اس وقت کا جو ٹیکنالوجی ہوگا، یقیناً وہ علم انہوں نے اس وقت کے صحابہ کو سکھایا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ علم کے اندر اسلام میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ جہاں پہ بھی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر لفظ علم آ رہا ہے تو اس میں کوئی محدود معنیوں میں نہیں ہے کہ صرف دین کا علم، قرآن اور حدیث۔ یقیناً قرآن اور حدیث ہماری بنیاد ہے اور اسی سے سارے علوم اور فنون کے جو ہے راستے اور دروازے کھلیں گے، ورنہ انسان جب اس کو چھوڑے گا تو وہ بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اور یہ ہم کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ اسلام میں اصل میں کوئی علم کی تفریق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، جب ہمارے بچوں کی اس حیثیت سے، اس حوالے سے تربیت ہوگی کہ بیٹا جو تم اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہو نا، یہ اصل میں عبادت ہے، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آپ دیکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو گھروں میں لکھ کے لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کی جستجو میں ہوتا ہے، اس کے راستے پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے گھروں میں لکھ کے لگائی جانی چاہیے اور ہمارے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہو، دنیاوی علم نہیں ہے، یہ اصل میں عبادت ہے اور تم کو اس کا اجر ملے گا، اور جب تم اس کے لیے کوشش کرو گے تو تمہارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس میں جو اہم پہلو ہے جس کو دھیان رکھنا چاہیے ایک اور، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف معلومات کو حاصل کر لینا یہ اصل میں علم ہے۔ کسی کو قرآن کی بہت زیادہ آیتیں یاد ہیں، کسی کو بہت ساری احادیث یاد ہے۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے نالج گین کرنا۔ جیسے ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو ہے آج، اس میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کی نالج کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ وہ بائی ہارٹ کتنا اچھا کر سکتا ہے، کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ صرف اس کے لکھے ہوئے آنسرز کی بدولت اس کو مارکس دیتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ایکچوئل نالج کتنا ہے، اس کے کنسیپٹ کتنا کلیئر ہے، اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمارے سامنے یہ چیز پیش نظر ہو کہ ہم صرف نالج حاصل کرنے والے اور کوئی پیرٹ کی طرح ہم جو ہے رٹا فائی طریقے سے چیزوں کو یاد کرنے والے نہیں ہو، بلکہ اس کے معنی ہم سمجھے، اس کے مفہوم کو ہم سمجھے، اور اس سے جو نتائج اخذ کرنا چاہیے، جو مورل آف دا سٹوری جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب تک ہم اخذ نہیں کرنے کے عادی بنیں گے، آپ دیکھیے ویسا دین کے اندر تفکر فہم نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے دین میں تفقہ یعنی فہم عطا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں علم عطا کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا تو فرض کرا دیا کہ علم حاصل کرنا ہے، لیکن علم حاصل کر کے اصل فہم ہے، اصل سمجھ ہے۔ اور اس کو آپ ان ایک دو واقعہ ایک دو مثالوں سے سمجھیے کہ جیسے کوئی انسان ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن کیا صرف قرآن پڑھنے سے اس کو قرآن کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا؟ اس کو یقیناً قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پچھلے جو نبیوں کے قصے بیان کیے، تاریخی جو واقعات بیان کیے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اس سے کچھ نتائج کو اخذ کریں۔ وہ غلطیاں جو انہوں نے کی، وہ غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں، وہ اچھے کام جو انہوں نے کیے جن کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ اچھے کام ہم کریں، ہماری آنے والی نسلیں کریں۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ عام طور پہ آپ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں پردہ جب کرتی ہیں اپنے والدین کے کہنے پر یا شاید اسکول میں کمپلسری ہے اس وجہ سے وہ پردہ کرتی ہے، وہ سمجھ کے شعوری طور پہ پردے کو نہیں اختیار کرتی۔ اور ایسی بہت ساری کیسز آتی ہیں کہ جب وہ کالج میں جاتی ہے اور دوسری نان مسلم لڑکیوں کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ مرعوب ہو جاتی ہے اور ان کے ڈریس کوڈ سے، ان کے کلچر سے وہ امپریس ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں یہ کہتے بھی کہ تم کیا یہ آرتھوڈاکس قسم کے اور یہ دقیانوسی قسم کے لباس اور پردے کو اختیار کی ہوئی ہے۔ اور وہ مروبیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے تو پردہ لے کر نکلتی ہے، لیکن کالج پہنچنے تک پردہ ان کے بیگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یقیناً پردے کی ترغیب تو ہم کو بچپن سے دلانی ہے۔ اگر ہم چاہیں گے کہ یہ چینج کوئی اچانک آئے، ایک دم بڑی ہو کر اگر ہم ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ وہ شعور، وہ سینس وہ ڈیولپ کرنا ہوگا کہ پردہ کیوں ضروری ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ محمد علی جو مشہور باکسر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لڑکی کو انہوں نے کہا ایک بار، ان کی لڑکی بھی اس طرح کے ویسٹرن آؤٹ فٹس پہنتی تھی، تو ان کی لڑکی کو انہوں نے دیکھی کیسے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جس طرح اس دنیا کے اندر آپ دیکھو جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہیرے جواہرات، سونا، وہ زمین کے اندر آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتے، بہت اندر ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا پڑتا ہے بڑی محنت کے بعد۔ تو اسی طرح عورتوں کا جو جسم اور حسن ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، ان کو اس کو اسی طرح سے ڈھانک کر اور سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے اسی طرح سے اور بھی جب ہم مزید تحقیق کر کے چیزیں اپنے بچیوں کو سمجھائیں گے اور دین کی اس حیثیت سے تعلیم دیں گے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، نماز فرض ہے تو کیوں فرض ہے، نماز سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، روزہ رکھ کر بھوکا صرف اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھوانا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کچھ اور مقصد بھی ہے۔ تو جب یہ سینس اور یہ شعور، یہ فہم اصل جب ڈیولپ ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ اس حیثیت سے ہم جو ہے علم کو حاصل کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیے اسی لیے اسلام نے جو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، ہم اپنے بچوں کو ربی زدنی علما تو سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا کر، لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں، مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اور فجر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے وہ علم النافیہ والی آتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی شروعات کس دعا سے کر رہے ہیں، آپ وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا کر جو نفع بخش ہو، فائدے مند ہو۔ اور معزز خواتین، یہی اس امت کی تاریخ رہی ہے کہ اس امت نے علم کے حوالے سے، علم کے واسطے سے ہمیشہ دنیا کو دیا ہے، دینے والے رہے، لینے والے نہیں رہے۔ اور آپ جب تاریخ
تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات اور ضمناً یہ بھی آتی ہے کہ گھروں میں لوگوں کے بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بھی اپنے گھر کے انٹیریئر اور ڈیکوریشن پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی لائبریری کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کوئی کلچر اور کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے ایسے کئی سائنٹسٹ ہیں مسلم دنیا کے، اب ان کے صرف نام بھی اگر لیں گے تو ایک پورا لیکچر اس کے لیے مطلوب ہے، کہ جنہوں نے علمی طور پہ وہ کارنامے کیے. سرجری کا جو پہلا تصور، میتھس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ الجبرا اور ایسی بہت ساری ایجادات ہیں کہ آج مسلم سائنٹسٹ کے بعد سائنٹسٹ کے بک جو ہے وہ کیمبرج کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ وہ کارنامے مسلمانوں نے اس زمانے میں کیا. آپ دیکھیں اسپین کی جو مشہور تاریخ ہے جہاں پہ مسلمانوں کا عروج تقریباً 500 سال تک تھا، وہاں پہ ایک خاتون کا نام آتا ہے جس کا نام ہے لبنا، جو اسپین کے اندر قرطبہ میں محل کی سیکرٹری ہوا کرتی تھی. اس نے علم کے حوالے سے وہ کارنامہ انجام دیا کہ تقریباً 5 لاکھ کتابیں اس نے جمع کی، اس وقت جب پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں اب ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے المحدثات، اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسلامی تاریخ میں تقریباً 8,500 محدث خاتون رہی ہے. آپ گوگل کیجئے، ایک نام آئے گا کیرولین واکر، یہ کنورٹڈ مسلم خاتون ہے امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے اندر یہ جج کی پوسٹ پر ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا، اور ابھی زیادہ پیچھے بھی نہیں، 2-3 سال پہلے ٹرمپ کی حکومت کے اندر ہی یہ بحیثیت جج جو ہے اس کا انتخاب ہوا تھا امریکہ کے اندر، جو کہ بہت ماڈرن بہت ویسٹرن ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کا. وہاں پہ یہ باپردہ خاتون جج ہے، اور جب اوتھ لینے کی بات تھی وہاں جج کو اوتھ لینا پڑتا ہے بائبل پر. اس نے بائبل کے بجائے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اوتھ لیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا نسبت، ہمارا تعلق اس امت سے ہے جو قائد، جو لیڈر والی امت ہے. اور لیڈرز کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ لیڈرز آر ریڈرز، لیڈرز آر ریڈرز. اور آخر میں آپ دیکھیے میں ان ماؤں کی طرف آتا ہوں کہ جنہوں نے علم کے حوالے سے بہت بڑا یوگدان، بہت بڑا کنٹریبیوشن، جنہوں نے مثالیں قائم کی ہے. میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، لیکن والدہ نے ان کو جس طرح سے تعلیم اور تربیت ان کی 7 سال کے اندر امام شافعی جو قرآن کے حافظ تھے. اور آپ دیکھیے ایک بچے سے، ایک یتیم بچے سے اس کی ماں کی انسیت، اس کا لگاؤ کیا ہوگا، لیکن اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک بہت 9 سال کی تقریباً عمر کے اندر وہ عراق سے تقریباً مکہ ان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سے دور کئی سال تک بھیجتی ہے. اور جب وہ علم حاصل کر کے آتے ہیں تو ان کے استاد ان سے اتنے خوش تھے، اتنے ان کو پسند کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت سارے تحفے دیتے ہیں. اور جب آتے ہیں تو ان کو ان کی والدہ بڑی ناراض ہوتی ہے اور ان کو یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ سب چیزوں کو لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو گھر میں داخلہ کرتی ہے. آپ دیکھیے امام بخاری جن کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کا خادم ہو. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی بینائی بہت کم تھی، تو اللہ سے روتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے مجھے کیسا بیٹا عطا کیا، تیری دین کی کیا خدمت کرے گا. اور آپ دیکھیے اس ماں کی دعا میں وہ اثر تھا کہ امام بخاری کی بینائی جو وہ ٹھیک ہو گئی. تو والدین کا جو رول ہے خاص طور سے، اور ان کی جو دعائیں ہیں اپنے بچوں کو علم کے حوالے سے، یہ اسلامی تاریخ کے اندر ان کا ایک اپنا مقام ہے. آخری باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ علم کے ساتھ جو بعض چیزوں کے اندر احتیاط کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ریاکاری بھی، شیطان جو ہے اس راستے سے اس کو اچھلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری، دکھاوا. ہم جانتے ہیں وہ مشہور حدیث کے عالم کو جو ہے جہنم میں ڈالا گیا کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے جو اپنا علم کا اظہار کرتا تھا. تو اس بات سے ہم کو جو پرہیز کرنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. یہ ایسا درخت ہے کہ اس پہ جتنے پھل لگے ہوئے ہوں گے وہ اتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں عبد القادر جیلانی کا وہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے جب ان کو اکسایا کہ تو اب اس مرتبے پہ پہنچ گئے ہیں کہ عبد القادر جیلانی تجھے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. عبد القادر جیلانی نے کیا کیا، لاہور پڑھا اور کیا کہا
کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں تھی تو میں کون سی ہستی ہوں؟ تو شیطان نے فوراً کیا دوسرا وسوسہ ڈالا کہ دیکھ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو انہوں نے پھر لاحول پڑھا اور کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا. تو یہ تکبر کبھی بھی ہمارے اندر پنپنا نہیں چاہیے، یہ ریاکاری ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. اور گنہگار سینوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کا آشکار نہیں ہوتا ہے. ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور علم کو حاصل کرنے کے لیے معزز بہنوں ہم کو وقت کھپانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ کوئی چیز ہے، اس کے لیے مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش کرنا پڑے گی. آپ دیکھیے تدبر قرآن ایک تفسیر ہے، دو لوگوں نے اس کو مل کر لکھے، حمید الدین فرائی اور مولانا امین احسن اصلاحی. یہ استاد اور شاگرد کی تقریباً 90 سال کی کوشش تھی کہ ایک تفسیر 9 جلدوں میں جو ہے وہ شائع ہوئی. تو آپ سوچیے کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت کھپا کر اگر سوچیں گے کہ ہم کو علم حاصل ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوگا. اور علم کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم علم اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو. قرآن کے بارے میں یہی بات آئی ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے. جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو رسی کا ایک سرا ہمارے پاس اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے. تو ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے ابن ماجہ میں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. ایسے علم سے 4 چیزوں سے فرمایا، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے دل سے جو ڈرے نہیں، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو یہ علم کے واسطے سے چند ایک باتیں کہ اس کی کیا اہمیت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. ایک عالم کی، ایک علم رکھنے والے شخص کی کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے اس کی. پھر علم کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، اور علم سے اہم جو ہے وہ فہم ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو علم النافیہ کے لیے بھی دعا کریں، فہم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے دین میں فہم عطا کر، سمجھ بوجھ عطا کر، تفقہ عطا کر، حکمت عطا کر. پھر اس بات کی بھی دعا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم النافیہ عطا کر. کہ ایسے آج بہت سارے موقع دنیاوی اعتبار سے بھی وہ علوم کی ضرورت ہے. عورتوں کے میدانوں میں ایسے بہت سارے میدان ہیں جہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ آج بھی عورتوں کو مجبوراً اگر پیٹ کی تکلیف ہے تو کوئی پیٹ کا ایسا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. گائنیک ہوتی ہے لیکن پیٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا ایسے دوسرے امراض کے اسپیشلسٹ عورتیں ڈاکٹرز آج بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس واسطے سے بھی ہم کو ایسے میدانوں میں اپنے بچیوں کو آگے بڑھانا چاہیے کہ وہ انسانوں کی خدمت، خواتین کی خدمت اس حیثیت سے کرے. اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ریاکاری سے بچا، تکبر سے بچا. اور ان ماؤں کے لیے بالخصوص کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے بالخصوص اپنے بچوں کے لیے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنا چاہیے. آپ بتائیے کہ اگر کوئی ماں تہجد میں اٹھتی ہے اور اپنے بچے کے لیے اس کے علم کی ترقی کے لیے دعا کرتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرے گا؟ تو یہ چند باتیں اس موقع سے تھی. میں شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. جزاک اللہ خیر. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة